ساتھیوں، آج میں بات کروں گا ون نیشن ون الیکشن کے بارے میں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے تحت ایک ویژن جڑا ہوا ہے کہ بھارت کو 2047 تک وکست بھارت کیسے بنایا جائے۔ تو میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ بلندیوں پہ ہوگا نام ہند کا، بلندیوں پہ ہوگا نام ہند کا، یہ عزم ہے یہ خواب ہے، چلے ہیں جو ہم راہ پر، ترقی ہی اب نصاب ہے۔ تو وکست بھارت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ دیش بنانے کا ویژن ہے۔ اسی ویژن کی ایک کڑی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، ون نیشن ون الیکشن ہے۔ اب یہ ون نیشن ون الیکشن یعنی ایک دیش ایک چناؤ، یہ صرف ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ایک پارٹی کی سہولت کاری ہو رہی ہے، بلکہ یہ دیش کو مضبوط بنانے کی اور ملک کی ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارا دیش دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی مانی جا رہی ہے، سب سے بڑی جمہوریت مانی جا رہی ہے۔ تو اس دیش کے اندر بہت سارے پردیش ہیں، بہت سارے اسٹیٹس ہیں، جس کی وجہ سے دیش میں ہر سال کسی نہ کسی جگہ چناؤ ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری سرکاریں ہر سال اور ہر سال کے 12 مہینوں چناوی موڈ میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ترقی کے کام اور ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ون نیشن ون الیکشن کی تھیوری کو اپنا لیں؟ ایک دیش ایک چناؤ، یعنی پورے ملک میں 5 سال میں ایک بار چناؤ ہو جائیں، پورے ملک میں 5 سال میں ایک بار جو ہے ہم اسٹیٹ کے چناؤ بھی کروا لیں، ہم جو ہے نیشنل چناؤ بھی کروا لیں، اور ہم لوکل باڈیز کے بھی الیکشن کروا لیں، یعنی لوک سبھا اور اسٹیٹ اسمبلی اور لوکل باڈیز کے چناؤ جو کہ نگر پنچایت وغیرہ کے چناؤ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو کروا لیں تو اس کے ذریعے ہم جو ہے پورا 5 سال جو ہے، جو ہمارا خرچ 5 سال چناوی موڈ میں رہنے کی وجہ سے خرچ ہوتا ہے، کبھی ہم کو جو ہے خرچ کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں، وہ خرچ پورا بچ جائے گا، اور اس پیسے کو ہم خرچ کریں گے ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں اور انفراسٹرکچر میں۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب فریکوینٹلی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومتیں نئی اسکیمیں نہیں نافذ کرتی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کی کسی پردیش میں سرکار رہے تو وہ اس وقت لبھانے وعدے کرتی ہے۔ جیسے کہ میں اگزامپل دے کے کہتا ہوں کہ دلی میں چناؤ ہونے والے تھے، تو دلی میں ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم 2500 روپے دینے والے ہیں، بس کی سہولت یاترا مفت کرنے والے ہیں، اور یہ ساری اسکیمیں لاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو ابھی یہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ چناؤ ہونے والے ہیں تو ہمیں ووٹ لینا ہے، تو اس لیے ہم اب جو ہے چناؤ کو دیکھتے ہوئے یہ اسکیمیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہی جب دوسرے پردیش میں وہی سرکاریں رہتی ہیں تو جو ہے وہ اسکیمیں نافذ نہیں کرتی ہیں، لاگو نہیں کرتی ہیں۔ تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے الیکشن میں بیزی تھے، تو یہ لوگ جو ہے لانگ ٹرم جو ہے ایک منصوبہ نہیں بناتے ہیں۔ تو اگر دیش میں ایک بار چناؤ ہو تو سرکاریں لانگ ٹرم جو ہے منصوبہ بنائیں گی، لیکن اس میں سوال یہ بھی کھڑا ہو کے آتا ہے کہ ہمارے دیش میں کیا ون نیشن ون الیکشن، ایک دیش ایک چناؤ سمبھو ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم غور کریں گے تو یہ کافی حد تک سمبھو نہیں نظر آتا، اس لیے کیونکہ اگر کوئی پردیش میں چناؤ ہو رہا ہے
हम पूरे देश में चुनाव हो रहा है और फिर प्रदेश के इलेक्शन, स्टेट असेंबलियों के इलेक्शन भी एक साथ हो रहे हैं और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी एक साथ हो रहे हैं, तो उस सूरत में जो नेशनल पार्टीज़ होंगी वो डोमिनेट करेंगी, जिसकी वजह से जो लोकल इश्यूज़ हैं वो दब कर कहीं रह जाएंगे और एक किसान की, एक मजदूर की, एक बुनकर की आवाज़ कहीं ना कहीं कमज़ोरों की आवाज़ दब कर रह जाएगी, जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि पावर जो होता है वो डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान। अगर पावर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान डिवाइड करना है तो ज़रूरी है कि हम चुनाव दोनों का अलग अलग समय पे कराएं, क्योंकि उस सूरत में ये होगा कि जो नेशनल पार्टीज़ होंगी वो डोमिनेट करेंगी, जिसकी वजह से लोकल इश्यूज दब कर रह जाएंगे, जो मैंने आपको बतलाया। और दूसरा ये है कि स्टेट असेंबली के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में मुद्दे थोड़े और अलग हो जाते हैं, और नेशनल असेंबली में तो मुद्दे वो होते हैं जो देश के हित से जुड़े हुए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मुझे लगता है कि अभी हमें मंथन करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।